چھوٹی سی مثال ہے یہ سورۃ الاحزاب میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جذبات کے بارے میں بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے دل میں دو دل، کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں ڈالے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. یہاں پہ دو الفاظ جو ہیں وہ ذرا عجیب ہیں. ایک تو ہے رجل، مرد، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مرد انسان کہاں ہوتا تو کیا فرق پڑ جاتا. اور پھر دل کی بات ہے تو دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. سینے کا لفظ عربی میں ہے صدر. تو اگر کہا ہوتا ما جعل اللہ لانسان من قلبین فی صدرہ، رجل کی جگہ انسان اور جوف کی جگہ کیا؟ صدر. اگر انسان کہا ہوتا تو کون شامل ہوتا؟ مرد بھی اور عورت بھی، ٹھیک ہے. اور اگر صدر کہا ہوتا جوف کی بجائے تو صرف سینے کی بات ہو رہی ہوتی. جوف پورا جسم ہوتا ہے. بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے جوف کے اندر، یہاں سے یہاں کو جوف کہتے ہیں، پیٹ سے لے کے سینے تک، گردن تک، یہ جوف ہے ہمارا. اس کے اندر دو دل نہیں ڈالے. لیکن عورت کے اندر تو بچہ آ جاتا ہے نا. اور جب بچہ آ جاتا ہے تو کم از کم کتنے دل ہو جاتے ہیں؟ دو تو ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سینے میں نہیں ہوتے. لیکن وہ کہاں ہوتے ہیں؟ جوف میں تو ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. سبحان اللہ. اذ قال موسیٰ لقومہ. موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم پہ بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام کون سی قوم پہ بھیجے گئے تھے؟ سورۃ الصف میں دونوں کا ایک آیت کے بعد دوسرے کا ذکر ہے. پہلے موسیٰ پھر عیسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کہا میری قوم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو. یہ موسیٰ کے الفاظ ہیں. اگلی آیت میں کس کے الفاظ آئیں گے؟ عیسیٰ کے. کس قوم سے بات کر رہے ہیں؟ اسی قوم سے جس سے موسیٰ بات کر رہے تھے. یہی بات ہے نا. یہاں کہتے ہیں یا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل. جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. ایک نے کہا میری قوم، دوسری نے کہا بنی اسرائیل. دیکھیں. اور پھر دوسرا موسیٰ کے بارے میں جب کہا تھا تو موسیٰ کے والدین کا ذکر کیا. موسیٰ ابن کچھ کہا کہ نہیں. لیکن عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ اذ قال عیسیٰ ابن مریم. دو فرق آ گئے. ان فرقوں کو سمجھ لیں. اور یہ ایک کے بعد دوسری ہے. دونوں آیات سورۃ الصف کی ہیں. دیکھیں کسی قوم سے ہونا اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ کے والد اس قوم سے ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا میری قوم، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد صاحب آپ میں سے ہیں. میرے والد صاحب آپ میں سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی یا قومی نہیں کہتے، میری قوم. کیوں؟ ان کے تو والد ہیں ہی نہیں، صرف والدہ ہے. اور والدہ سے قومیت نہیں آتی. قومیت کہاں سے آتی ہے؟ فادر سے آتی ہے. اسی لیے آپ کا لاسٹ نیم، آپ کا نام کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی شناخت باپ سے آتی ہے. آپ مدر کوئی بھی ایتھنیسٹی رکھتی ہو، آپ کا جو نام ہے، ہیریٹیج ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ فادر سے آ رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل. یا قومی کہا ہوتا تو بہت ہی غلط بات ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہاں تک کہ مریم سلام علیہا کی حرمت کو برقرار رکھا ہے ان الفاظ میں. دوسرا، یہودیوں نے نئی مزے کا ہیلا ڈالا. یہودی کہتے ہیں کہ اصل میں یہودی ہونے کے لیے باقی قوموں کے لیے اور ہے، باقی قوموں میں سے ہونے کے لیے باپ کا اس قوم سے ہونا ضروری ہے. یہودی ہونے کے لیے ماں کا اس قوم سے ہونا ضروری ہے. یعنی ماں یہودی ہو تو تم یہودی ہو. انہوں نے نیا فارمولا نکالا. بات کی بات ہے. میں نے کہا بڑا پیارا فارمولا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد کیوں کہتے ہو؟ باپ کے نام سے تو پکارتے ہو. اگر باپ سے ایتھنیسٹی نہیں آتی، تمہاری شناخت نہیں آتی، تو تمہاری قوم کا نام ہی باپ سے ہے. اس کی تو کوئی توقع نہیں بنتی. پھر میں نے ایک اور سوال بھی پوچھا. میں نے کہا موسیٰ، میرے بھائی سے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے نزدیک بھی مدین بھاگ گئے تھے نا؟ مدین بھاگ گئے تھے. کہتے ہیں ہاں بھاگ گئے تھے. بائبل میں بھی ہے. مدین عرب قوم ہے. کہتے ہیں ہاں عرب قوم ہے. وہاں مدین میں ان کی شادی ہو گئی تھی. شادی کس سے ہوئی تھی؟ عربی عورت سے ہوئی تھی. پھر اولاد ہوئی ان کی. تو تمہارے نزدیک تو موسیٰ کی اولاد عرب ہے. پھر مسئلہ کیا ہے یار؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات اصل میں یہ ہے کہ اصل میں نام جب انسان لیتا ہے نا تو نام اپنے باپ کا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس عظیم شان عورت کو اتنا مقام دیا کہ ایک نبی کا نام لینے کے بعد عیسیٰ اتنا کافی نہ سمجھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے، بلکہ کہ یہ کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں ان کا نام لیا جائے خاص، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسی ماں ہے جس کے، اس ایسے بچے کی ماں ہے جس کو باپ کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو اس طرح نہیں بلاتا. وہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ.
اس ایک چھوٹی سی آیت میں ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ، ہمارا مریم سلام علیہ کی حرمت کے متعلق عقیدہ، اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، کسی اور نبی کے بارے میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے نوح ابن محمد ابن عبد اللہ نہیں دیکھیں گے قرآن میں، نہیں نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام ابن آپ کو نہیں نظر آئے گا، داؤد ابن نہیں نظر آئے گا. لیکن عیسیٰ کے ساتھ مختلف مقامات پر کیا نظر آ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. تو اس میں کس کو عزت دی جا رہی ہے؟ ایسی عورت جس نے اتنی ذلت کا سامنا کیا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس نے جس ذلت کا سامنا کیا ہے سلام علیہا، آپ اندازہ کرو کہ اس ذلت کا سامنا کرنے سے پہلے قرآن نے ریکارڈ کر لیا. انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. ان کے الفاظ قرآن میں مریم میں ریکارڈ ہے. اور پھر جو کھلے عام لوگوں نے ان کی بےزتی کی ہے، ان پر الزام لگایا، کسی ایک نے آپ سے کوئی ایسی بات کوئی فون پہ کر دے، کوئی ٹیکسٹ میسج پہ کر دے، کوئی پرائیویٹلی کونے میں جا کے کر دے، آپ کی زندگی برباد ہو جائے. سارے اکٹھے ہو کے، سارا مسلمان مجمع اکٹھے ہو کے جو ان کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں، جس عورت نے یہ تکلیف اور یہ امتحان اللہ کی خاطر اس نے برداشت کیا ہے، اس کا قیامت کے دن تک اس کا احترام کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ کا نام لیتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم، اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، جب بھی ان کی زبان سے یا بنی اسرائیل نکلتا ہے تو ان کی ماں کو سلام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہا. یا عیسیٰ ابن مریم، قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ. میں نے یہ نوٹس میں ڈالا نہیں تھا، لیکن میں آپ سے پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں اپنے نبی کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اپنے رسول کا بھی تھوڑا ذکر ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا کا لفظ سمجھتے ہیں آپ؟ ہم تو ویسے استعمال اب نہیں کرتے، لیکن جیسے آدم، آپ اور آپ کی بیوی، کسی کو پکارنے کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے. یا آدم، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم انا دینا یا ابراہیم. یا نوح، یا آدم، یا ابراہیم، یا زکریہ انا نبشرک بغلام، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. انبیاء کے ساتھ بار بار کیا آ رہا ہے؟ یا ایک مرتبہ قرآن میں نہیں ہے یا محمد، ایک مرتبہ نہیں ہے. جب نبی کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا المزمل قم فانذر. سبحان اللہ. ان کو نام سے ہی نہیں پکارتے. اچھا، ان کو نام سے وہ نہیں پکارتے جب نئے بدو اسلام میں آئے، قبیلے اسلام میں آنے شروع ہوئے حدیبیہ کے بعد، تو ان کو اسلام کی تہذیب کا کچھ علم نہیں تھا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، قبیلے کے کچھ سردار وہ گھر کے اندر تھے، وہ انتظار کر رہے ہیں گھر کے باہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں یا محمد اخرج علینا، محمد باہر نکلیے، ہم نے بات کرنی ہے. کیسے پکارا؟ یا محمد. اچھا، یا محمد کے الفاظ میں کوئی بے ادبی نہیں ہے اصلاً، کیونکہ یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، وہ تو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے. لیکن جب عام مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یا محمد اخرج علینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی لا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تم ایسے ان کو مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ہبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ، اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کرنے دیتے. اور پھر ان کا نام محمد جب بھی استعمال کیا ہے قرآن نے، 4 مرتبہ محمد آیا ہے اور 1 دفعہ احمد آیا ہے. یہ بھی سن لیں. آل عمران میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. جہاں محمد کا لفظ آ گیا رسول بھی آ گیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ. محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ساتھ میں. سورۃ الفتح میں کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک مقام ہے جہاں پر رسول نہیں آیا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورۃ محمد. سورۃ محمد. آل عمران میں رسول کے ساتھ ذکر، احزاب میں رسول کے ساتھ ذکر، فتح میں سورۃ رسول کے ساتھ ذکر. 4 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. 4تھی دفعہ جو میں ذکر کر رہا ہوں سورۃ محمد میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. سورۃ محمد کی آیت ہے. وہاں پر محمد کا ذکر ہے، لیکن کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ رسول کا. کیونکہ وہاں پر ایک اور بات ہو رہی تھی. وہاں پر اصل بات یہ ہو رہی تھی
کہ کچھ منافقون نے نیا پروپیگنڈا نکالا کہ کہا کہ ہم بات تو قرآن کی تو مان لیں گے، کیونکہ جب وہ قرآن بول رہے ہوتے ہیں تو وہ رسول ہوتے ہیں، یعنی وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں اللہ کا، لیکن اگر کوئی صورت نہیں کہہ رہے تو پھر ان کی بات کیوں مانیں؟ ویسے تو مان لیں، ٹھیک ہے اللہ نے بات کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الفاظ آ رہے ہیں، وہ الفاظ کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے تیاری کرو، کوئی صورت تھوڑی آئی ہے خامخواہ جنگ کی تیاری کریں، اگر وہ رسالت نہیں دے رہے یعنی قرآن نہیں دے رہے تو یہ تو صرف محمد ہے، یہ تو محمد کی تھوڑی پیروی کرنی ہے، ہم نے ان کی پیروی اس وقت کرنی ہے جب وہ رسالت دے رہے ہوں گے رسول۔ اسی لیے اس صورت میں آیت آئی کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کہتے ہیں سورت کیوں نازل نہیں ہوئی، سورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تو وہ ایک تفریق کرنا چاہ رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی اور ایک رسول محمد ایک رسول، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا رول کر رہے ہوتے ہیں یعنی قرآن دے رہے ہوتے ہیں تب تو اب وہ رسول ہیں، ورنہ وہ بس محمد ہیں۔ تو قرآن نے سورہ محمد کے نام سے سورت دی اور کہا جب وہ سورت نہیں بھی دے رہے ہوتے تو وہ کون ہیں؟ رسول ہیں اللہ کے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور انہوں نے جو بھی محمد پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ رسول کا ذکر نہیں کیا تو رسالت کا بھی ذکر کر دیا ساتھ، وہی کا ما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ لیکن مجھے یاد یہ ساری بات اس لیے آئی کہ یہاں پر اس صورت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے احمد کے نام سے، 4 مرتبہ محمد ہے قرآن میں، 1 مرتبہ احمد ہے، وہ اس صورت میں ہے۔ وہ بھی کیا عجیب بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ احمد کا لفظ، پہلے محمد کا لفظ سمجھ لیں، حمدہ کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا اور کسی کا بہت زیادہ شکر کرنا۔ حمد میں نے پہلے سمجھا دیا تھا پہلے دن، یاد ہے نا؟ اس سے اسم مفعول ہے محمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کا بار بار شکریہ کیا جائے، وہ ہوگا کیا؟ محمد۔ ان کا نام، اس نام کی حقانیت، اس نام کی حقیقت آج تک اذان میں شامل ہے۔ ہر دنیا کے کسی کونے میں اس وقت جہاں ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور جو بھی سنتا ہے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کی جا رہی ہے، شکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس نام کی تطبیق، اس کی اپلیکیشن ہر لمحے ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن ایک اور نام استعمال کیا گیا ہے محمد کے بجائے، وہ کیا ہے؟ احمد۔ احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ احمد کے معنی 2 ہیں، یہ اسم تفضیل اسے کہتے ہیں عربی میں، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک ہے جو زیادہ حمد کرے اس کو احمد کہیں گے، اگر آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور میں اللہ کی حمد آپ سے زیادہ کر رہا ہوں تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ احمد۔ اور دوسرا معنی ہے جس کی حمد زیادہ کی جائے، بنسبتاً زیادہ کی جائے، اس کو بھی احمد کہتے ہیں۔ تو احمد کے 2 معنی ہیں، حمد زیادہ کرنے والا کسی اور سے زیادہ، اور جس کی حمد کسی اور سے زیادہ کی جائے، یہ 2 معنی ہیں اس کے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ میں آیا ہوں تورات میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرنے اور تمہیں خوشخبری دینے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام ہوگا احمد۔ اسم صرف نام کو نہیں کہتے، اسم اس کی صفت کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی صفت ہوگی احمد، یعنی اس کا صرف نام ہی احمد نہیں ہوگا بلکہ وہ زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا اور اس کی تعریف زیادہ کی جائے گی۔ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسی تعریف وہ اللہ کی کریں گے کبھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، بلکہ کسی انسان نے نہیں کی، اور یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسی تعریف اللہ کی اور جیسی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے نا، اس سے عظیم تعریف کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہے اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایسی تعریفیں سکھائیں گے جو کبھی کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئیں، اور ان کو ابھی تک نہیں سکھائی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سکھائی جائیں گی اس وقت۔ تو یہ ہے ہو گئے احمد۔ لیکن دوسری طرف کہا وہ ایسی شخصیت ہے جس کی سب سے زیادہ کیا کی جائے گی؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اب اندازہ کریں عیسائی مذہب آج مسلمان مذہب سے تعداد کے اعتبار سے 2 سے 3 گنا بڑا ہے، تعداد میں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن حمد پھر بھی کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کریں، پھر اندازہ کریں کہ عیسائیت، کیونکہ میں نے عیسائیت کو قریب سے دیکھا ہے، امریکہ میں رہ کے میں نے عیسائیت کے بہت سارے فرقے، بہت سارے چرچز، ڈینومینیشنز دیکھی ہیں۔ عیسائیت کی بنیاد ہے حمد، پریز دا لارڈ، بی گریٹفل۔ ساری پورے مذہب کی بنیادی کیا ہے؟ حمد، اور پھر پریز جیزس، تھینک جیزس، پوری بنیاد وہ ہے۔ اور جس شخص کی غلط طریقے سے اتنی حمد کی جانی تھی اس کی زبان سے کہلوا دیا قرآن میں کہ کوئی آ رہا ہے جس کی حمد زیادہ ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
تو یہ تھوڑے سے خواص تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جو قرآن میں. تو ہمیں نعتوں کا شوق ہے. جیسی نعت جیسی تعریف ہمارے نبی کی قرآن میں ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام, انسان کر ہی نہیں سکتا, انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. چلے ایک اور مثال کر لیتے ہیں بریک سے پہلے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون. ایک آیت میں کافرون, دوسری آیت میں المشرکون. کافر اور مشرک کا فرق یہاں کیوں کیا گیا؟ ایک آیت میں کافر, دوسری آیت میں مشرک. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے, اپنے منہ کی ہوا سے, پھونکوں سے بجھا دیں, لیکن اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا جتنا بھی کافر نفرت کر لیں. ولو کرہ الکافرون. دوسری طرف کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ وہ تمام دین, تمام نظاموں پر حاوی ہو جائے, جتنا بھی مشرک اس سے نفرت کر لیں. ولو کرہ المشرکون. تو یہاں کافر اور مشرک کی تمیز میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں, کچھ باتوں کا جائزہ ہم لے لیتے ہیں اکٹھے. نور روشنی کو کہتے ہیں. کفر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ انکار کو ہی نہیں کہتے صرف. کفر عربی میں کہتے ہیں دفنانے کو. کفر کا اصل معنی عربی میں کیا ہے؟ دفنانا. جو چیز دفنائی جاتی ہے وہ اندھیرے میں ہوتی ہے. کہا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں ہیں نا, وہ دنیا کو بھی اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں. چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں, کیونکہ وہ خود کدھر ہیں؟ اندھیرے میں. ولو کرہ الکافرون. اندھیرے والے لوگ ہیں کافر. جو چیز کو اندر دفناتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے. بلکہ کافر کا لفظ پرانی عربی میں اسلام سے پہلے کافر کا لفظ کسان کے لیے استعمال ہوتا تھا, کیونکہ وہ بیج کو زمین میں دفناتا تھا, اس لیے اس کو کافر کہا جاتا تھا. تو یہاں پر جو کفار کا لفظ اور کافرون کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, اس میں ایک منظر دکھایا گیا ہے ہمیں کہ ایک طرف ہے اللہ کا نور اور ایک طرف ہے اس نور کو چھپانے کے لیے جو اس کو دفنانا چاہ رہے ہیں اپنے منہ سے, اپنے پروپیگنڈا سے, اپنی بکواس سے, اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں. اب اس کے اپنے میڈیا کو استعمال کر کے, اپنے پروپیگنڈا کو استعمال کر کے, اپنے چینلز کو استعمال کر کے, اپنی فنڈنگ کو استعمال کر کے. اللہ کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ, وہ تو کر کے ہی رہے گا, اسے تو مکمل کرنی ہے اپنی روشنی. وہ جتنی بھی نفرت کر لیں ان کی نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اس آیت میں بھی بہت عظیم حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. تو قرآن کے اوصاف میں سے ایک عظیم وصف کیا ہے؟ نور. انزلنا الیکم کتابا ونورا مبینا. ہم نے تم پر کتاب نازل کی اور بہت واضح نور نازل کیا. نور. اچھا, نور کی جو نور کا دشمن کیا ہے؟ تاریکی, ظلمات, ہے نا. یہ لوگ اپنے منہ سے, اپنے الفاظ سے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی موم بتی کو بجھا رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بھی, تصویر کیا کھینچی جا رہی, کو باریک سی موم بتی ہے اس کو وہ بجھا رہے ہیں. اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ واللہ متم نورہ. جیسے سورج نکلتا ہے نا تو ساری چیزوں پر روشنی آ جاتی ہے. اب اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سورج. ولو کرہ الکافرون. کیونکہ جو نور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ تو سب کو روشن کر کے رہے گا, لیکن وہ روشن فوراً ہوتا ہے کہ سٹیجز میں ہوتا ہے؟ سٹیجز میں ہوتا ہے. اس طرح اس نور کا اتمام جو ہے وہ سٹیجز میں ہوگا. تو انسان کو, مسلمان کو خواہ پینک نہیں کرنا. یہ دیکھیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں, اب کیا ہوگا, اب اس کام کیسے جواب دیں گے, یہ تو انہوں نے بہت ہی بڑا فتنہ شروع کر دیا ہے, اب تو یہ نور ختم ہونے کے خطرے میں ہے. نو, واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اس میں پینک کرنے کے بجائے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کا سینہ اور اس کی زبان اس نور کو پھیلائے. اور جب مسلمان اس نور کو پھیلانے کا کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بیسکلی کیا کرے گا؟ ہمیں ہٹا کے کسی اور کو رکھ دے گا جو یہ کام کرنے کے لائق ہوگا. ہمیں چنا تھا کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت ہے. اگر اس صلاحیت کا تم نے استعمال نہیں کرنا تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تمہاری جگہ کسی اور کو رکھ دے گا, وہ تمہاری طرح کے نکمے نہیں ہوں گے. پوٹینشیل ہر ایک میں ہوتا ہے, ٹیلنٹ ہر ایک میں ہوتا ہے, ٹیلنٹ کا استعمال سارے نہیں کرتے. یہی بات ہے نا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اچھا, دوسری طرف کافر نہیں کہا اگلی آیت میں, مشرک کہا. اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہاں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین دیا اور اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دیا, یعنی ان پر غالب کر دیا. اور اس کی وضاحت لیظہرہ, اس کا اظہار کرنا, اس کے کچھ معنی ہیں. ایک ہے غالب کرنا, اور دوسرا کہ اس کا حق اتنا ظاہر ہو جائے کہ باقیوں کا باطل بھی ظاہر ہو جائے. تو ظہور سے اس کا تعلق بھی ہے.
تو ہوا یہ کہ اب لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ دین تو پھیل رہا ہے لیکن یہ بھی ایک مذہب ہے اور باقی اور بھی مذہب ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چلنے دو، برابر حیثیت کے ہیں، جیسے انسان سارے برابر ہیں ان کے مذاہب بھی برابر ہیں، کوئی ایک کلچر کسی کلچر سے بہتر نہیں ہے، we're all equal. ڈیورسٹی، یونیورسٹیز میں ڈیورسٹی سکھا رہے ہیں نا آج کل. ڈیورسٹی میں کیا ہے؟ آپ ایسے ہو یا ویسے ہو یا جیسے ہو، آپ سارے کیا ہو؟ ایک ہی جیسے ہو، آپ سب برابر ہو. ڈیورسٹی کے نام پہ حق اور باطل برابر ہیں، غلط اور صحیح برابر ہے. ادب اور تہذیب اور جانور پنا برابر ہے، اور اس کا نام ہم نے بڑے پیارے نام رکھے ہیں، ڈیورسٹی. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنا بھی یہ مشرک ہوتا کیا ہے؟ پتہ ہے مشرک کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ دینا، ان کو برابر کر دینا. اسی لیے برابر کرنے کے لیے ایک اور لفظ عربی میں ہے عدل. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ اپنے رب پر کفر کرتے ہیں وہ چیزوں کو برابر کرتے ہیں. جو لوگ بتوں کو اللہ تعالیٰ سے برابر کرتے ہیں، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے برابر کرتے ہیں، اور جو اور ادیان کو اسلام سے کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سب کا ہے. آپ کو ہمارے دین کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے دین کی حق کی بات اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو چاہے گا وہ ادھر چلا جائے، جس کو چاہے گا وہ ادھر چلا جائے. جیسے ریسٹورینٹس ہیں، آپ جس سے بھی جا کے کھا لو، وہ جو دین ہے جس سے بھی جا کے آپ جو بھی پوجا کر لو، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. آپ کو اتنی زیادہ اس دین کے بارے میں اور اس کے غلبے کے بارے میں اور اس کی بات پھیلانے کے بارے میں اور اس کے دلائل پیش کرنے کے بارے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں کو شرک پسند ہے نا، شرک صرف اللہ میں نہیں ہوتا، شرک ادیان میں بھی ہوتا ہے. سب کو ایک ساتھ رکھ لو، کوئی ایگزسٹنس ہے، یہ ٹالرنس کی بات ہے. تو ان کے بارے میں کہا یہ جتنا بھی نفرت کر لیں، اس دین نے سامنے اوپر ابھر کر آنا ہی ہے، اور جتنا یہ ظاہر ہوگا اتنا ان کا باطل سامنے آ جائے گا. اسی بات سے وہ ڈرتے ہیں، اسی بات سے وہ مخالفت کرتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. أَفَلَا يَتَّدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. جب وہ قرآن پر اس پر تدبر نہیں کرتے. تدبر کہا جاتا ہے کسی چیز کے پیچھے دیکھنا، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں. اس آیت کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک اس کا ظاہر ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا ہدایات، کیا کیا روشنی، کیا کیا نصیحت اس کے پیچھے ہے. اصل میں یہ پورا کورس ایک طرح سے تدبر ہی کا کورس ہے. ساری مثالیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہم تدبر ہی کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اور اگر کیا ہوتا تدبر تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آیا ہوتا، اگر قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے آیا ہوتا، کہتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو ضرور ایسا ہوتا کہ اس کے اندر وہ بہت سارا اختلاف پاتے. کانٹرڈکشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تناقضات، تضاد. بہت زیادہ تضاد پاتے اس کے اندر. اختلافاً کثیرا یعنی اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہوتا؟ تضاد ہوتا. اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جو تدبر کرے گا قرآن پر، اس پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. عجیب بات یہ ہے اختلاف کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے. اختلاف اللیل والنہار، اختلاف کا لفظ بہت دفعہ ہے، لیکن اختلافاً جو عربی نحو سمجھتے ہیں یہ منصوب ہے اور نکرہ ہے. اختلافاً پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے یہاں پر. تو لفظی اعتبار سے بھی اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اختلافاً کا لفظ بھی کہیں اور اس طرح نہیں آیا، ایک ہی مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.